كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ آپ کے سامنے سورہ البقرہ ہے اور اس کی آیت نمبر 228۔ تو سب سے پہلے ہم اس کا گرامیٹیکل انالیسس کرتے ہیں تاکہ ہم اس قابل ہو جائیں کہ آسانی سے اس کا ترجمہ کر سکیں، اور پھر یہ چیز ہمیں اس کے مفہوم کے سمجھنے میں مدد دے۔ اس کی ابتدا ہو رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثة قروء۔ اس میں جو آپ کو نظر آ رہا ہے شروع میں واو، تو یہ واو حرف عطف ہے، اور المطلقات یہ جمع مؤنث سالم مطلقتن کی جمع ہے، اور مطلقہ یہ اسم مفعول ہے باب تفعیل میں، طلق یطلق تطلیق، اس کا اسم فاعل ہے مطلق، اور اس کا جو اسم مفعول ہوگا وہ ہوگا مطلق، اور مؤنث ہوگی مطلقہ، تو اس کی جمع کیا ہوگی مطلقات مطلقات۔ تا کے اوپر جو آپ کو پیش نظر آ رہی ہے، چونکہ یہ مبتدا واقع ہو رہا ہے تو مبتدا مرفوع ہوتی ہے نا، تو اس لیے اس کے اوپر پیش ہے، اس کو ہم کہیں گے مبتدا مرفوع بالضمہ الظاہرہ۔ یتربصن، تو یہ یتربصن جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے فعل مضارع میں، اور آپ کو پتہ ہے فعل مضارع میں دو صیغے ایسے ہیں جو مبنی ہیں، جس میں جمع مؤنث غائب ہے اور جمع مؤنث مخاطب ہے۔ یہ آپ کے سامنے جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے، تو اس لیے ہم اس کو کہیں گے کہ یہ فعل مضارع ہے مبنی۔ مبنی کس پہ ہے؟ سکون پہ، صاد دیکھیں ساکن ہے، اور ساکن اس لیے ہے کہ اس کے ساتھ نون الاناث یا جس کو نون نسوہ کہتے ہیں وہ جڑا ہوا ہے۔ یہ آپ دیکھیں، یہ باب تفاعل میں سے ہے، اور اس کی آخر میں یہ جو نون آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو کہتے ہیں نون نسوہ، اور یہ جو نون ہے یہ دراصل ایک ضمیر ہے جو معلن مرفوع ہے، فاعل بن رہا ہے، تو یہ فاعل اور فعل سے پورا ایک جملہ بن گیا، تو یہ پورا جملہ محلن مرفوع ہوگا چونکہ یہ خبر ہے، یہ آپ کے سامنے خبر ہے اور یہ ہے مبتدا، اور مبتدا اور خبر کیا ہوتے ہیں؟ مرفوع۔ اس کے بعد ہے بِأَنفُسِهِنَّ، یہ جو با ہے یہ حرف جر ہے، اور انفسہن، انفس نفسن کی جمع ہے، اور یہاں پہ یہ مضاف ہے، اور با کی وجہ سے یہ مجرور ہے، اور ہنہ ضمیر متصل ہے اور یہ مبنی ہوتی ہے، اور محلن ہم اس کو کہیں گے مجرور ہے مضاف الیہ۔ ثلاثہ یہ عدد ہے، اور قروء یہ جمع ہے قرءن کی، یعنی 3 قروء، 3 حیض، اس کو کہتے ہیں 3 حیض، یعنی اتنی مدت کہ جس میں 3 حیض گزرے۔ تو چونکہ یہ عورتوں سے متعلق بات ہو رہی ہے اس لیے یہاں پہ یہ لفظ استعمال ہوا۔ ترجمہ کیا ہوگا
کہ جو مطلقہ عورتیں ہیں جن کو طلاق دی گئی ہوتی ہے وہ 3 حیض تک اپنے آپ کو روک کے رکھیں، انتظار میں رہیں۔ تربص یا تربص کا ویسے مطلب ہوتا ہے انتظار کرنا، اور با لگا ہوا نا بے انفسہم، یعنی اپنی جانوں کے ساتھ انتظار میں رہیں، یعنی اپنے آپ کو روک کے رکھیں 3 حیض تک۔ اس کے بعد ولا یحل لہن، اب اس میں دیکھیں یہ واو، یہ واو کیا ہے؟ یہ حرف عطف، اور یحل یہ فعل مضارع مرفوع بالضمہ ظاہرہ، اور اس کے اندر جو لا ہے یہ نفی کے لیے، ولا یحل جائز نہیں ہے، لہن لام حرف جر ہے، اور ہنہ ضمیر متصل ہے مبنی اور محلن مجرور ہے چونکہ اس کے پیچھے لام جر آیا ہے، ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ ان کا مطلب ہوتا ہے کہ، اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ ان یہ اس کو حرف نصب بھی کہتے ہیں، حرف نصب و مصدریہ۔ حرف نصب اس لیے کہتے ہیں کہ یہ فعل مضارع پر داخل ہو کر اس کو نصب دیتا ہے، لیکن چونکہ ابھی آگے اگلا جو صیغہ ہے وہ ہے یکتمنا، یہ دیکھیں یکتمنا کون سا صیغہ ہے؟ یہ جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ قتم اس کا فعل ماضی ہے، اس کا مطلب ہے چھپانا، اور یکتم یہ فعل مضارع ہے، اور یکتمنا یہ جمع مؤنث غائب کا صیغہ، اور جمع مؤنث غائب کا صیغہ تو مبنی ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا فعل مضارع میں 2 صیغے مبنی ہیں، جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث مخاطب، یہ 2 صیغے مبنی ہیں، تو اس لیے اس کے اوپر ان کا کوئی اثر نہیں ہے۔ اس کو ہم کہیں گے یہ فعل مضارع ہے مبنی علی السکون ہے، لاتصالہ بنون الاناث یعنی نون نسوہ، یہ نون نسوہ جو ہے یہ محلن، اب یہ محلن منصوب ہے پورا یکتمنا، محلن منصوب اس لیے کہ جگہ نصب کی ہے، اور نون کیا ہے؟ یہ ضمیر ہے، یہ فاعل کا کام دے رہی ہے، اس لیے محلن مرفوع ہے، اور مصدر مؤول جو بنا ہے ان یکتمنا، یہ مصدر مؤول ہے نا، اور یہ مصدر مؤول محلن مرفوع ہے چونکہ یہ فاعل بن رہا ہے۔ فاعل کس کا بن رہا ہے؟ یحل کا، یعنی مطلب یہ ہے کہ کتمانہن یہ فاعل ہے یحل کا۔ اب ترجمہ کیا ہوگا؟ کہ ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ چھپائیں۔ ما کیا ہے؟ ما اس میں موصول ہے، مبنی ہے سکون پہ، لن منصوب ہے کیونکہ یہ مفعول بہ واقع ہو رہا ہے یکتمنا۔ خلق اللہ، خلق فعل ماضی ہے اور مبنی فتح پہ کاف کے اوپر زبر ہے، اور اللہ اس کا فاعل ہے، فاعل مرفوع بالضمہ ظاہر ہے، دیکھیں آخر میں پیش، جو اللہ نے پیدا کیا، جو اللہ نے تخلیق کیا، فی حرف جر ہے، ارحامہن رحم کی جمع ارحام ہے، اور یہ یہاں پہ ارحام مجرور ہے فی کی وجہ سے اور مضاف بھی ہے، اور ہنہ ضمیر متصل ہے مبنی اور محلن مجرور ہے مضاف الیہ، ان کے رحموں میں جو اللہ نے تخلیق کیا، ان کے پیٹوں میں جو اللہ نے بنایا پیدا کیا، یعنی کوئی بچہ، تو اس کو وہ نہ چھپائیں، ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس کو چھپائیں۔ ان یہاں پہ حرف شرط ہے،
کو کہتے ہیں حرف شرط و جزم. کنہ یہ آپ نے پڑھا تھا نا کانا، تو یہ کانا کی جب آپ گردان کریں تو جب آپ جمع مؤنث غائب پہ پہنچیں گی تو اس کی شکل یہ ہو جائے گی کنہ. تو یہ جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اور چونکہ مبنی اور ماضی بھی یہ تو اس لیے ہم اس کو کیا کہیں گے کہ محلن مجزوم ہے، کیونکہ جگہ جزم کی ہے. اور اس کے اندر جو نون ایک لگا ہوا ہے، ایک نون تو کانا کا اپنا ہے اور دوسرا نون نسوہ. اور یہ جیسے میں نے کہا کہ محلن مجزوم ہے، یعنی فی محل جزم ہے، چونکہ یہ فعل الشرط ہے. یؤمن، آمن یؤمن، تو یؤمنو تو فعل مضارع ہے نا. جب ہم کہتے ہیں یؤمنو تو یہ مذکر واحد ہے، غائب اس کا صیغہ ہے. لیکن جب آپ یہ گردان پڑھتے ہیں تو جمع مؤنث غائب پہ آتے ہیں تو اس کی یہ شکل بنتی ہے یؤمنہ. یؤمنہ نون شد اس لیے کہ ایک نون نسوہ ہے اور ایک نون فعل کا اپنا ہے. تو مطلب کیا ہوگا؟ اور اس میں دیکھیں یہ اگر یہاں سے چلیں تو آپ کہیں گے کنہ میں یہ جو نون ہے، نون نسوہ، یہ دراصل کانا کا اسم بن رہا ہے، اس لیے یہ محلن کیا ہوگا؟ مرفوع. کانا کا اسم مرفوع ہوتا ہے. اور یؤمنہ یہ فعل مضارع مبنی کس پہ؟ علی السکون. یؤمنہ لاتصالہ بنون النسوہ. نون النسوہ کیا ہے؟ محلن مرفوع ہے، فاعل. اب ایک پورا جملہ بنا فعل اور فاعل سے، یہ سارے کا سارا جملہ محلن منصوب ہے چونکہ یہ کانا کی خبر ہے. دیکھیں ایک جملے میں کتنی چیزیں آ گئی ہیں کہ کنہ خود فعل الشرط بنا اور محلن مجزوم ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ اس کا ایک اسم ہے، پھر ہم نے دیکھا کہ جملے کی شکل میں اس کی ایک خبر ہے. باللہ با حرف جر اور اللہ لفظ الجلالہ مجرور بالکسرہ ظاہرہ ہے. واو حرف عطف ہے، الیوم معطوف ہے اللہ پہ، اس لیے یہ بھی مجرور ہے. اور یہ منعوت بھی ہے، موصوف بھی ہے. الآخر اس کی صفت ہے اور صفت اپنے موصوف کے مطابق ہے، نعت اپنے منعوت کے مطابق اعراب میں، اس لیے یہ بھی مجرور ہے. مطلب کیا ہوا؟ اور ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ جو اللہ نے ان کی رحموں میں تخلیق کیا ہے، پیدا کیا ہے، اس کو وہ چھپائیں اگر وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہیں. تو اس کا جو جواب الشرط ہے اس کے بارے میں ہم کہیں گے کہ اس کا جواب الشرط محذوف ہے، یعنی وہ دل علیہ ما قبلہ، اس سے جو پیچھے بات چلی آ رہی ہے وہ اس کے اوپر دلالت کرتی ہے. یعنی ان کنہ یؤمن باللہ والیوم الآخر فعلیہن ان لا یکتمن، تو پھر ان پہ یہ ہے کہ وہ اس کو نہ چھپائیں. یا آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں فلا یکتمن وبعولتہن، اس میں واو کے حرف عطف ہے، اور بعولہ بعلن کی جمع، بعلن کہتے ہیں زوج کو، شوہر کو، اور ان کے جو شوہر ہیں تو بعولہ یہ مبتدا مرفوع بالضمہ ظاہر اور مضاف بھی ہے، اور ہنہ ضمیر متصل ہے مبنی اور محلن مجرور مضاف الیہ. اور ان کے شوہر احق زیادہ حق رکھتے ہیں، زیادہ حقدار ہیں. تو یہ یہاں پہ جو حق ہے
یہ خبر ہے مرفوع بالضمہ ظاہر، آپ دیکھیں یہاں اس کے اوپر پیش ہے۔ بردہن، اس میں با حرف جر ہے، رد، یہ مجرور بھی ہے با کی وجہ سے اور مضاف بھی ہے، اور ہنہ ضمیر متصل ہے مبنی اور محلاً مجرور مضاف الیہ، ان کو لٹانے کا، ان کی واپسی کا حق رکھتے ہیں۔ فی ذالک، فی کا مطلب یہ حرف جر ہے، اور ذالک اس میں اشارہ ہے، یہ بھی مبنی ہوتا ہے اور محلاً یہاں پہ یہ مجرور ہے چونکہ اس کے پیچھے فی آیا ہے، یعنی ان کے جو خامد ہیں اس مدت میں، فی ذالک یہ جو مدت ہے 3 حیض کی، اس مدت میں ان کو لٹا لینے کے زیادہ حقدار ہیں۔ ان ارادو، ان یہاں پہ حرف شرط و مصدریہ، اور ارادو یہ فعل ماضی ہے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، پیش یعنی ضمے کے اوپر یہ مبنی ہے، اور اس میں کے اندر واو آپ کو جو نظر آ رہی ہے یہ ضمیر متصل ہے مبنی اور محلاً مرفوع فاعل، اور یہ جو الف ہے الف الفارقہ ہے۔ تو یہ جو جملہ ہے یا فعل ہے یہ فعل شرط ہے اور محلاً مجزوم ہے، فی محل جزم ہے کیونکہ ان کے بعد آیا ہے۔ اصلاحاً یہ مفعول بھی منصوب بالفتحہ ظاہر ہے، یہ دیکھیں 2 تنوینیں چونکہ نکرہ ہے اس لیے تنوینیں آئی ہیں کہ مفعول بھی ہے۔ اگر وہ اصلاح کا ارادہ رکھتے ہوں، اگر وہ اصلاح کا ارادہ رکھتے ہوں تو ان کو زیادہ حق حاصل ہے کہ وہ اس عرصے میں اپنی بیویوں کو واپس لے جائیں۔ وَلَهُنَّ، واو حرف عطف ہے، لہن لام حرف جر ہے، ہن ضمیر متصل ہے اور مبنی ہے، محلاً مجرور ہوگی چونکہ پیچھے حرف جر ہے۔ وَلَهُنَّ، اور یہ لہن جو ہے یہ کیا بن رہا ہے یہاں پہ، یہ خبر مقدم بن رہا ہے، یہ شبہ جملہ ہے اور محلاً مرفوع کہیں گے، خبر مقدم، خبر پہلے آ گئی ہے۔ مثلو یہ مرفوع ہے، یہ مبتدا مؤخر ہے، اور یہ یہاں پہ مضاف بھی بن رہا ہے۔ الذی یہ اس میں موصول ہے، مبنی ہے سکون پہ اور محلاً مجرور ہے چونکہ مضاف الیہ ہے۔ علیہن، اعلی حرف جر ہے، ہن پھر ضمیر متصل ہے مبنی اور محلاً مجرور ہے چونکہ اعلیٰ ہے پہلے، تو اس کا مطلب کیا ہوگا، وَلَهُنَّ اور ان کے لیے، مثل ویسا ہی ہے، الذی جو، علیہن ان پر ہے، یعنی دستور کے مطابق ان کا ویسا ہی حق ہے جیسا ان پر ہے۔ دستور کے مطابق میں نے کس کا ترجمہ کیا، بالمعروفی، حرف جر المعروف اس میں مجرور بالکسرہ ظاہر ہے، یعنی دستور کے مطابق ان کے لیے وہی کچھ ہے جیسا جو کچھ ان پر ہے، یعنی جو حق انہوں نے اپنے خامدوں کے لیے ادا کرنا ہے تو خامدوں کے اوپر بھی ویسا ہی ان بیویوں کا حق ہے۔ پھر وہ عطف کی ہے للرجال، لام حرف جر رجل کی جمع رجال ہے، جمع مکسر، لام کے نیچے زیر ہے چونکہ یہ مجرور ہے لے کی وجہ سے۔
اور یہ شبہ جملہ ہے للرجال، جیسے یہاں پہ تھا نا لہن، اسی طرح للرجال یہ شبہ جملہ ہے، خبر مقدم. علیہن علی حرف جر ہے، اور ہن ضمیر متصل ہے محلاً مجرور ہے علی کی وجہ سے. درجاتن یہ مبتدا مؤخر ہے مرفوع بالضمہ الظاہرہ، اور مردوں کے لیے ایک درجہ ہے، ایک فضیلت ہے، ایک درجہ ہے علیہن ان عورتوں پر، یعنی مردوں کو ایک درجہ زیادہ دیا گیا ہے. واللہ عزیز حکیم، یہ جو واو ہے یہ استئناف ہے، ایک نیا جملہ شروع ہے. اور اللہ اس میں جلالہ ہے مرفوع بالضمہ ظاہرہ چونکہ مبتدا ہے، عزیز خبر مرفوع بالضمہ ظاہرہ، اور حکیم یہ دوسری خبر مرفوع بالضمہ ظاہرہ، یہ ایک جملہ اسمیہ بنا. اب اس کا آپ پہلے ترجمہ کریں یہاں سے کہ اور طلاق دی ہوئی عورتیں 3 حیض تک اپنے آپ کو روکے رکھیں، اور ان کے لیے جائز نہیں کہ چھپائیں جو اللہ نے ان کے پیٹوں میں پیدا کیا ہے، اگر وہ اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں، اور ان کے خاوند اس مدت میں ان کو لوٹا لینے کے زیادہ حقدار ہیں اگر وہ اصلاح کا ارادہ رکھتے ہیں، اور دستور کے مطابق ان کا ویسا ہی حق ہے جیسا ان پر ہے، اور مردوں کو ان پر فضیلت دی گئی ہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے. یہ تو آپ نے اس کا ترجمہ کیا نا، اب اس کے مفہوم پہ غور کریں. اگر آپ اس آیہ مبارکہ کو کوئی عنوان دینا چاہیں تو آپ ایسے دے سکتے ہیں کہ عدت، حقوق کی برابری اور ذمہ داری کا وقار. قرآن جب رشتوں کی بات کرتا ہے تو صرف جذبات نہیں سکھاتا، انصاف، وقار اور ذمہ داری سکھاتا ہے. یہ جو آیت ہے طلاق کے بعد کے اس نازک مرحلے پر روشنی ڈالتی ہے جہاں دل زخمی ہوتا ہے، فیصلے بھاری ہوتے ہیں، اور معاشرہ اکثر عورت کو کمزور سمجھ لیتا ہے. لیکن قرآن یہاں عورت کو کمزور نہیں باوقار بناتا ہے. غور کیجئے، یہ آیت عدت، سچائی، رجوع، حقوق اور قیادت پانچوں کو ایک نظام میں باندھ دیتی ہے. اللہ فرماتا ہے طلاق یافتہ عورتیں 3 قروء تک انتظار کریں. یہ انتظار عورت کو قید نہیں کرتا، اسے سزا نہیں دیتا، اسے بے اختیار نہیں بناتا، بلکہ سوچنے کا وقت دیتا ہے، جذبات کو ٹھنڈا ہونے دیتا ہے، خاندان کو سنبھلنے کا موقع دیتا ہے، بچے کے حق کی حفاظت کرتا ہے. عدت دراصل انصاف کا وقفہ ہے، انتقام کا ہتھیار نہیں. اللہ فرماتا ہے وہ اپنے رحم میں اللہ کی پیدا کی ہوئی چیز کو نہ چھپائیں. یہاں قرآن عورت کی دیانت، سچائی، امانت پر اعتماد کرتا ہے. یہ حکم صرف طبی یا میڈیکل نوعیت کا نہیں، یہ اخلاقی اور ایمانی ہے، کیونکہ بچے کا حق محفوظ ہونا چاہیے، نسب میں دھوکہ نہیں ہونا چاہیے، فیصلہ سچ پر قائم ہونا چاہیے. یہ آیت عورت کو ذمہ دار فرد مانتی ہے. آیہ مبارکہ کہتی ہے ان کے شوہر اس مدت میں انہیں لٹانے کے زیادہ حقدار ہیں اگر وہ اصلاح چاہتے ہوں.
یہ جملہ بہت امپورٹنٹ ہے. کون سا جملہ؟ اگر اصلاح چاہتے ہو، یعنی ضد کے لیے رجوع نہیں، کنٹرول کے لیے رجوع نہیں، ذلت دینے کے لیے رجوع نہیں، محبت، ذمہ داری، بہتر رویہ، نئی شروعات. اسلام رجوع کو حق نہیں امانت بناتا ہے. یہ آیت کا دل ہے. کون سا؟ یہاں پہ قرآن کا انقلابی اعلان ہے، حقوق کی برابری. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے لیے بھی ویسے ہی حقوق ہیں جیسے ان پر ذمہ داریاں ہیں. اس کا مطلب بھلائی کے ساتھ. تو یہ جملہ عورت کو حقیر بنانے والوں کے منہ پر تمانچہ ہے. اسلام پر ظلم کے الزام کا جواب ہے. خاندان کے توازن کا اصول ہے. اسلام کہتا ہے ذمہ داری کے ساتھ حق، حق کے ساتھ عزت، عزت کے ساتھ توازن. یہ مکمل عدل ہے. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ، یہ ایک نازک حقیقت ہے اور اس جملے کو اکثر غلط سمجھا جاتا ہے. مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ حاصل ہے. اب ذرا غور کیجئے، یہ درجہ برتری نہیں، ظلم نہیں، تحقیر نہیں، بلکہ ذمہ داری، قیادت، حساب دہی، بوجھ، جواب دہی. یہ درجہ مرد کے لیے اعزاز نہیں، امتحان ہے. جتنا درجہ اتنی ذمہ داری. تو کہیں مرد یہ آیت سن کر اور اس کا ترجمہ سن کر اکڑ نہ جائے، غرور میں نہ آ جائے کہ مجھے تو ایک درجہ مل گیا. یہ ذمہ داری کا درجہ ہے. اب دیکھیں کہ آیت کا اختتام دو صفات پہ ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے واللہ عزیز حکیم. اللہ کی دو صفتیں: عزیز جو ظلم برداشت نہیں کرتا، حکیم جو ہر حکم حکمت سے دیتا ہے. یہ ہمیں حق دلاتا ہے، یہ ہمیں یقین دلاتا ہے کوئی حق ضائع نہیں ہوگا، کوئی آنسو بے حساب نہیں جائے گا، کوئی ظلم نظر انداز نہیں ہوگا. آج کے لیے کیا پیغام ہے؟ آج کے معاشرے کے لیے طلاق کے بعد بھی عزت لازم ہے. عدت عورت کی حفاظت ہے. رجوع اصلاح کے لیے ہے، کنٹرول کے لیے نہیں. عورت کے حقوق واضح ہیں، مرد کی ذمہ داری بھاری ہے. خاندان انصاف سے چلتا ہے، طاقت سے نہیں. یہ آیت معاشرے کو مہذب بناتی ہے. اے اللہ ہمیں رشتوں میں عدل عطا فرما، ہماری زبانوں کو تلخی سے بچا، ہماری نیتوں کو اصلاح پر قائم رکھ. ہمیں عورت کے حقوق سمجھنے والا معاشرہ بنا اور ہمیں اپنے احکام کی حکمت پہچاننے کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. وما علینا الا البلاغ.